بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ان کیمروں کے ذریعے میرے ساتھ جو رودات ہوئی وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. 2 دن سے جلسے کے پیش نظر میں انڈر گراؤنڈ ہوا تھا اور کل رات میں نے جگہ تبدیل کی. ایک اور دوست تھے جو انسسٹ کر رہے تھے کہ میں ان کے پاس مہمان ہو جاؤں, تو اس کے اصرار پہ میں E11 کی سائٹ پہ رات کے لیے ان کے پاس گیا. اس کے بعد جو ہے صبح میں جب اٹھا مجھے علم نہیں تھا کہ بیشر گور صاحب اور محترم اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہیں اور خان صاحب کا حکم جو ہے وہ عوام کو شیئر کیا تھا. جو شخص میرا میزبان تھا وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے گھر کی CCTV سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ مشکوک گاڑیاں جو ہیں وہ اس گلی میں جو ہیں وہ کڑی ہیں اور کافی عرصے سے. اس کے بعد جو ہیں ورکرز PTI کے لیڈرز کی مجھے کالیں آ رہی تھی. میں نے بیشر گور صاحب سے بات کی, علی امین خان نے کال کیا لیکن وہ نیٹ ورک کی وجہ سے بات میری نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد جو ہے ورکر مجھ سے پوچھ رہے تھے جلسہ ہوگا یا نہیں. میرا یہ ارادہ تھا کہ چونکہ خان کا حکم ہے اور بیشر گور صاحب نے اناؤنس کیا, علی امین خان نے بھی اس پہ عمل کیا, تو ان حالات میں میرا یہ ارادہ تھا کہ جلسہ گاہ جا کے ان لوگوں کا شکریہ ادا کر دوں جو آئے ہیں اور ان کو بتا دوں کہ خان کا حکم ہے. میرے پاس 2 ہی راستے تھے, یا خان کا حکم نہ مانتا اور اعلان کرتا کہ جلسہ ہوگا, اور اس صورت میں جو بھی مسئلے مسائل پیش آتے. میری بڑی نازک پوزیشن ہے پارٹی میں, آپ سب کو علم ہے. تو ان حالات میں میرے لیے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ چلنا انتہائی ضروری تھا, لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ یہ ڈیمانسٹریٹ کر سکیں کہ ہم آ گئے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد تقریباً 12 بجے کے کچھ, میں ابھی تیار نہیں ہوا تھا, ناشتہ کر لیا تھا اور ابھی برش کرنے اور بات لینے کے لیے میں نے جانا تھا کہ اس دوران جناب ڈاٹا پوش ایجنسی کے اہلکار پہلے گھس گئے اس کمرے میں جس میں میں موجود تھا, اور ساتھ میں SHO گولڈا, ایک انسپیکٹر صاحب اور کوئی 20 سے 25 پولیس اہلکار جو ہیں جو مجھے نظر نہیں آئے کیونکہ وہ لاؤنج میں تھے یا راستے میں تھے, لیکن جو کمرے میں گھسے وہ کوئی 7-8 افراد تھے جس میں 3 ایجنسی کے اہلکار تھے اور وہ لیڈ کر رہے تھے. اور آتی انہوں نے جو ہیں پستولیں نکالی, مجھ پہ ایم کی, اور ساتھ میں میرے گارڈز بھی آ گئے, ان کو تھپڑ مارے. تھپڑ مارنے کے ساتھ ہی ان کو تھپڑ مارتے دیکھ کے مجھے رہا نہیں گیا اور میں نے خود ان پہ حملہ کیا اور ان کو گرایا. گرانے کے ساتھ ہی اتفاق سے ہم نے ان سے 2 پستولیں اور 1 کلاشنکوف چھین لی. اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہیں, لیکن ایک ایجنسی کے اہلکار کا شرٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ ذرا شرٹ لے آؤں. ایک کا شرٹ نکل گیا, وہ ننگا پھر رہا ہے, اس میں آپ کو نظر آئے گا. اور جب ہم نے اسلحہ چھینا اور ہم پوری اس نیت سے تھے کہ اگر یہ ہمیں ماریں گے تو ہم ان پہ گولی چلائیں گے, اور ڈرانے کے لیے تاکہ یہ بھاگ سکیں. ہمارے تیور دیکھ کے یہ بھاگ گئے. اس وقت یہ باہر نکل گئے, اسلحہ ہمارے ہاتھوں میں آ چکا تھا. اور اسی دوران میں نے خجلت میں ایک ویڈیو بھی کی جس میں نے بتایا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے. یہ وہ شرٹ ہے ایک ایجنسی کا اہلکار پہن کے آیا ہوا تھا, اس کے لیے موجود ہے, اگر وہ لینا چاہیں تو لے جائیں. لیکن جو میسج ہیں وہ یہ ہیں. جس کے بعد پولیس, ہم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر جو ہیں پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئے. میں نے کہا بے شک آپ اندر آئیں, ایجنسیوں کا کوئی کام نہیں ہے. اور جس کے بعد جو ہیں وہ SHO گولڈا اور انسپیکٹر خرم یہ اندر آئے. پہلی جو آتا پائی ہوئی اس میں SHO گولڈا نے بھی تھوڑا بہت حصہ لیا, لیکن بیچارہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا, وہ بھی موجود تھا اور اس کی ویڈیوز موجود ہے.
آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بڑے ایک خونی ٹکراؤ سے بچایا ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے ڈرانے پہ ڈر جاتے ہیں, کسی کی پستول دکھانے پہ ڈر جاتے ہیں. ان میں ہمارا شمار ہی نہیں ہے. اور یہ دکھانے کے لیے کریں گے, آئندہ کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ جب آئیں نہ تو مارنے کی نیت سے آئیں, یہ ڈرانے کا کام نہ کریں. نہ ہم ڈرنے والے ہیں, تھوکتے ہیں ایسے پستولوں پہ اور ایسے ڈر پہ. پولیس کو میں نے پھر اسلحہ واپس کیا اور انہوں نے مجھے اتنی مہلت دی کہ میں جاؤں, شیو کر لوں, شاور لے لوں. شاور لیا, شیو کیا, باہر نکلا. تو باہر نکلنے کے بعد جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے افسران کا حکم ہے کہ ہم آپ کو اس لوکیشن سے لے جائیں. اور چونکہ پولیس کا رویہ اس دوران کافی کوآپریٹو تھا, تو باقی میں کسی ایف آئی آر میں مطلوب نہیں تھا, نہ 302 کیا تھا, نہ کوئی پرچہ تھا مجھ پہ. تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا کر سکتے تھے, کوئی ایک آدھ جیلی پرچہ دے دیتے, اگلے دن رہا ہو جاتا. تو لہذا مجھے کوئی فکر نہیں تھی. البتہ میں اس وقت جو ہیں پولیس افسران کے جو اگر ان کا یہ تعاون نہ ہوتا جو انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے ادا کیا, ورنہ آج شاید ہم بری حالت میں ہوتے. تو دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے میرے اپنے میزبان نے گرفتار کروایا. اس کی مخبری ہوئی, اس نے اپنی مخبری کی, اور مخبری کا بیان اس کے اپنے منہ سے خود نکل گیا. اس نے کہا جی کہ میں نے او سی یعنی کرنیل صاحب سے کوئی میری بات ہوئی کہ یہ گاڑیاں کیوں پھر رہی, تو میں نے کہا کرنیل کے ساتھ تمہارا کام کیا ہے. وہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جس کے گھر میں نے پناہ لی تھی اسی بدبخت نے مجھے گرفتار کروایا. اور یہ دوسری دفعہ میں مخبری پہ گرفتار ہوا ہوں. لاہور میں بھی میرے خلاف انہوں نے مخبری کی تھی, ورنہ اتنی جلدی آنے والا میں نہیں. تیسری بات یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کہنا چاہتا ہوں, ذرا خاموش ہو جائیں. آج کا جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا. کوئی تک نہیں تھی کہ خان صاحب کے پاس جا کے اس سے پھر اجازت لے جائے. کوئی تک نہیں تھی. لاکھوں لوگ آ رہے تھے پاکستان بھر سے. ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے کریں گے. اب خان کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس پہ کوئی جو ہے اوپر نہیں ہو سکتا ہے, نہ میں نہ کسی اور کی مجال ہے. اب خان سے اس لفظ کا آنا تھا تو اس کے بعد جلسہ لازماً پوسٹپون ہونا تھا, کیونکہ اگر خان یہ کہتا ہے تو پھر کل خان کی حکم عملی نہیں ہو سکتی. لیکن آج یا گزشتہ جو مؤخر ہوئے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح احتجاج نہیں کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ اگر 8 ستمبر کو پھر اس طرح خان صاحب کی طرف سے حکم نامہ آ جائے, کوئی اور ہنگامی صورتحال ہو جائے. آج یہ وجہ بتائی گئی کہ جی مولی آ رہے ہیں اور مولیوں کے بیس میں دہشت گرد آئیں گے. علم نہیں ہے مولی آ بھی گئے یا نہیں, لیکن ہمارا جلسہ جو ہے وہ نہ ہونے دیا گیا ہے, جس کا مجھے شدید دکھ ہے. دیکھیں, اگر پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو پاکستان پھر ایک جمہوری ملک تو نہ ہوا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری ملک کی پارٹی ہے اور ایک لارجسٹ پارلیمانی پارٹی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹری پارٹی تسلیم کر دیا, ڈسپائٹ کہ گورنمنٹ نے اس پر کافی سارے بین لگائے. تو پھر اگر پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے تو اس کو جلسہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی, اور شیر افضل مربوط کو انلیگلی کیوں ڈیٹین کیا گیا؟ کیونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 16 ہے وہ بھی ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کر سکیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کئی مرتبہ یہ قوم کو باور کروا چکی ہے کہ ایک پرامن جلسہ اور پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے, تو پھر گورنمنٹ پرامن پروٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ اگر حکومت نے پاکستان کو ڈکٹیٹر کے ذریعے چلانا ہے اور یہاں ڈکٹیٹرشپ رائج کرنی ہے تو پھر ملک میں الیکشنز کیوں ہوتے ہیں اور قوم کا پیسہ ان پر کیوں خرچ کیا جاتا ہے؟ اربوں روپے قوم کا بے فضول کیوں خرچ کیا جاتا ہے اور قوم کو مزید قرضوں کے نیچے کیوں دبا دیا جاتا ہے؟ اور ہماری یہ جو منتخب پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ختم کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ نے ملک کو ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے چلانا ہے تو پھر قوم کے پیسے کو نہ خرچ کیجیے اور قوم کو گمراہ مت کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک ایک جمہوری طریقے سے چلے
تو پھر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو ایک جمہوری پارٹی تسلیم کرنا ہوگا اور اس کو وہ تمام رائٹس دینے ہوں گے جو ہمارے آئین کے اندر ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ملک انتشار کی طرف جائے گا، تو اسی طرح ہوگا جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا۔